بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم کا ساتھ دینا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الہود میں آیت نمبر 113 میں ارشاد فرمایا، اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ناانصافی کی، کبھی تمہیں دوزخ کی آگ چھو لے اور تمہارے لیے اللہ پاک سے نیچے کوئی مددگار نہ ہو، نیز تمہیں اللہ پاک کی طرف سے بھی مدد نہ پہنچے۔ یہ حکم ایک اہم ہدایت نامہ ہے۔ ہماری ذلت اور بگاڑ کا بڑا سبب اس فرمان الہی پر عمل نہ کرنا ہے۔ ظلم کے معنی ہے ناانصافی، اور ناانصافی تین طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ ناانصافی جو انسان اللہ پاک کے حق میں کرتا ہے۔ اس قسم میں سب سے بڑی ناانصافی کفر و شرک اور نفاق ہے۔ نمبر 2، وہ ناانصافی جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ ناانصافی جو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے۔ آیت پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ ناانصاف ہیں، شرک و کفر میں مبتلا ہیں، نفاق کی روگ میں مبتلا ہیں، دوسروں پر ظلم و جور کرتے ہیں یا غلط زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، خواہشات نفس، رسم و رواج اور فیشن کی پیروی کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کی طرف ذرا بھی میلان اور جھکاؤ نہ ہونا چاہیے۔ ان سے دوستی، ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعظیم و تکریم، مدح و ثنا، ظاہری مشاہبت، اشتراک عمل، غرض ہر بات میں حتی الامکان ان لوگوں سے بچتے رہنا چاہیے، کہیں آتش دوزخ کی لپٹ نہ لگ جائے، ان کی گمراہی کی جھپیٹ میں نہ آ جائے، جبکہ انسان کے لیے اللہ پاک کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور نہ اللہ پاک ہی کی طرف سے اسے کوئی مدد پہنچے گی۔ آیت پاک میں جو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس پر ایک بار پھر غور فرمائیے۔ ظالموں کے ساتھ صرف دوستی اور گہرے تعلقات ہی سے نہیں روکا، بلکہ ان کی طرف ادنیٰ درجے کے میلان اور جھکاؤ اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی بھی ممانعت فرما دی گئی ہے۔ بس مومن کو چاہیے کہ گناہوں کے رسیا لوگوں سے اور ایسے ہی بہت برے لوگوں سے، ان کی صحبت سے مکمل طور پر پرہیز کرے۔ اگر کسی مجبوری سے ان سے ملنا پڑے تو قضائے حاجت کی حد تک ہو، کیونکہ واقعہ ہے کہ انسان کی صلاح و فلاح میں اور بننے اور بگڑنے میں سب سے بڑا دخل صحبت اور ماحول کا ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور بدکار کی صحبت تجھے بدکار بنائے گی۔ اس لیے قرآن مقدس میں دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جس دن حشر کا میدان برپا ہوگا تو فرشتوں کو یہ حکم ملے گا کہ ان ظالموں کو، مشرکوں کو اور ان کے ہم مشربوں کو، یعنی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، ان کے طرح کا مزاج رکھنے والوں کو، ان سب کو پکڑو اور پکڑ کے انہیں جہنم کی طرف لے چلو۔ اس لیے ان تمام باتوں پر غور کرنا چاہیے، اور کہا جائے گا ان سے کہ جب وہ دنیا میں کہتے تھے کہ ہمارا جتھا بہت بڑا ہے، ہماری پارٹی بہت مضبوط ہے، ہم بڑے جتھے والے ہیں، لیکن ان کا جتھا اس وقت میں اللہ کے یہاں کوئی کام نہ آ سکے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پر بات مکمل کرتا ہوں۔ المعجم الاوسط کے اندر ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور جو ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، یعنی یہ ظالموں کے حمایتی اسلام کے نور سے نکل گئے یا اسلام کی حقیقت سے خارج ہو گئے۔ اس لیے نہ ہی ظلم کرنا چاہیے اور نہ ہی ظالم کا ساتھ دینا چاہیے۔ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی
ظالم ہی کی طرح ہوتا ہے۔